الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم صلوات۔ عزیزان گرامی، سادات و غیر سادات، ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ میرا بھائی نوجوان نادر حسین چند لمحات کے لیے آپ کو زحمت دینا چاہوں گا، لیکن جتنی دیر بھی پڑھوں گا بات کروں گا صرف عقیدے کی، بسم اللہ کیونکہ یہاں پہ میں صرف حیدرآباد کے نہیں بلکہ پورے سندھ کے مومنین دیکھ رہا ہوں، اور آپ سب کو پتا ہے کہ میرے بابا نے ساری زندگی پڑھا ہے صرف عقیدے پر، بسم اللہ اور حلالی بیٹا وہی ہوتا ہے جو اپنے باپ کے عقیدے پر قائم رہے۔ زیادہ دیر کے لیے نہیں، صرف چند لمحات کے لیے آپ کو زحمت دینا چاہوں گا، اور بات کروں گا صرف دو ہستیوں پر، جناب فاطمہ پر اور اپنے مولا علی پر۔ درود بھیجئے محمد والے محمد پر۔ تو سورہ آل عمران کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اور اللہ تمام عالم انسانیت سے سوال پوچھ رہا ہے، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ۔ تم کافر کیسے بن سکتے ہو؟ تم کافر کیسے بن سکتے ہو جب تم پر میری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے اور تم میں میرا رسول بھی موجود ہے؟ موجود تھا نہیں، موجود ہے۔ یعنی تم کافر کیسے بن سکتے ہو جب تم میں میرا قرآن اور میرا رسول موجود ہے؟ تو اتنا تو پتا چلا اس آیت سے کہ کچھ ایسے تھے جو قرآن اور رسول کی موجودگی میں بھی کافر تھے۔ اور جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اور جس نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، تو یقیناً اس کو ہدایت کی گئی صراط مستقیم کی طرف۔ آئیے اب چلتا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ تو میں نے آپ سے کہا ہے کہ میں بات کروں گا دو ہستیوں پر، جناب فاطمہ پر اور اپنے مولا علی پر۔ اور ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ جتنی آیتیں بھی آل محمد کے شان میں نازل ہوئی ہیں، ان کا مرکز جناب سیدہ ہیں۔ جتنی آیتیں بھی آل محمد کے شان میں نازل ہوئی ہیں، ان کا مرکز جناب سیدہ ہیں۔ تو جب یہ 5 چادر تطہیر میں آئے تو جبرائیل نے پوچھا اللہ سے، اے پروردگار اس چادر میں کون ہے؟ تو اللہ نے تعارف کروایا، ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ اس چادر میں ہے فاطمہ، اس کا باپ، اس کا شوہر، اس کے بیٹے۔ پوری توجہ، اس چادر میں ہے فاطمہ، اس کا باپ، اس کا شوہر، اس کے بیٹے۔ ہمیشہ جب بھی کسی کا تعارف کرایا جاتا ہے تو گھر کے بڑے سے کرایا جاتا ہے، سردار سے کرایا جاتا ہے۔ میں اگر پوچھوں پروردگار آپ کو تعارف کروانا تھا تو محمد سے کرواتے،
آپ کو تعارف کروانا تھا تو محمد سے کرواتے کہ یہ ہے محمد، اس کی بیٹی، اس کا داماد، اس کے نواسے. پوری توجہ، پروردگار آپ تعارف کرواتے کہ یہ ہے محمد، اس کی بیٹی، اس کا داماد، اس کے نواسے. تو اللہ نے کہا ہاں ہاں نام تو میں نے مرکز کا لیا ہے. اگر میں یہ کہتا کہ یہ ہے محمد، اس چادر میں ہے محمد، اس کی بیٹی، اس کا داماد، اس کے نواسے، تو خدا جانے آج محمد کے کتنے داماد بن جاتے ہیں. دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. اللہ نے کہا اگر میں کہتا کہ یہ ہے محمد، اس کی بیٹی، اس کا داماد، تو آج مسلمان کہتے کہ بھائی وہ بیٹی، آج مسلمان کہتے کہ وہ داماد. اسی لیے میں نے فاطمہ کو مرکز بنا کر کہا کہ یہ ہے فاطمہ، اس کا باپ، اس کا شوہر، اس کے بیٹے، تاکہ میں مسلمانوں کو بتاؤں کہ فاطمہ کے سوا محمد کی کوئی اور بیٹی نہیں ہے. اسی لیے میں نے فاطمہ کو مرکز بنایا، اسی لیے میں نے فاطمہ کو مرکز بنایا. اور ہاں ہاں تعارف کرایا جاتا ہے سردار سے، یہاں تو سارے ہی سردار ہیں. تعارف کرایا جاتا ہے سردار سے، یہاں تو سارے ہی سردار ہیں. محمد سید الانبیاء ہے، علی سید الاوصیاء ہے، حسن اور حسین سرداران جوانان جنت ہے، اور فاطمہ سیدۃ النساء العالمین ہے. یہاں تو سارے ہی سردار ہیں. ایک سردار ہوتا تو میں اس سے تعارف کراتا. اور اللہ نے کہا یہاں اگر بات نبوت کی ہوتی تو میں محمد کو مرکز بناتا، بات اگر یہاں خلافت کی ہوتی، امامت کی ہوتی تو میں علی کو مرکز بناتا، اور بات اگر یہاں جنت کی ہوتی تو میں حسن اور حسین کو مرکز بناتا. یہاں بات ہے طہارت کی تو جو طہارت کی سردار ہے. اور اللہ نے کہا میں نے کتنا آسان بنا دیا، میں نے کتنا آسان بنا دیا کہ دیکھو فاطمہ کے صرف 3 رشتے ہیں. فاطمہ کے صرف 3 رشتے ہیں، باپ، بیٹے، شوہر. فاطمہ کے صرف 3 رشتے ہیں. تو اب اگر رسول کے بعد، کیونکہ نبوت محمد پر ختم ہے، اب ہوگی خلافت اور امامت، تو اب اگر رسول کے بعد جو بھی خلافت کی یا امامت کی دعویٰ کرے تو اور کچھ نہ کہنا، اور کچھ نہ کہنا، کیونکہ فاطمہ کے ہیں 3 رشتے، باپ، بیٹے، شوہر. نبوت محمد پر ختم ہے. تو اب اگر رسول کے بعد کوئی کہے کہ میں رسول کا وارث ہوں تو صرف ایک ہی سوال پوچھنا کہ تمہارا فاطمہ سے کیا رشتہ ہے. آئیے قبلہ جلدی جلدی اپنی تقریر کو میں اختتام کروں گا اور چلتا ہوں صحیح مسلم کی طرف، صحیح مسلم کی طرف. اور ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے صورت میں، سیرت میں، کردار میں، گفتار میں بطول سے زیادہ رسول سے کسی کو مشابہ نہیں پایا. صورت میں، سیرت میں، کردار میں، گفتار میں نے بطول سے زیادہ رسول سے کسی کو مشابہ نہیں پایا. کلما، اذا نہیں کلما. اذا میں اور کلما میں کیا فرق ہے؟ اذا کی معنی ہے کہ جب، کلما کی معنی بھی جب ہے. لیکن اذا میں اور کلما میں فرق یہ ہے کہ اذا میں کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، لیکن کلما میں ہے کہ جب بھی، چاہے دن کو، چاہے رات کو، چاہے 1 مرتبہ، چاہے 70 مرتبہ. کلما دخل علیہا، جب بھی، جس وقت بھی
بی بی رسول کے دربار میں آتی تھی، فقام الیہا تو رسول کھڑے ہو جاتے تھے، فتقبلھا آگے بڑھ کر استقبال کرتے تھے، اور خود منبر سے اتر کر اپنی جگہ پر بطول کو بٹھاتے تھے۔ تو ام المومنین نے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ تو آپ کی بیٹی ہے، یہ تو آپ کی بیٹی ہے۔ تو رسول نے فرمایا، ام المومنین میں بیٹی سمجھ کر نہیں اٹھا، میں بیٹی سمجھ کر نہیں اٹھا۔ آپ کو پتا نہیں، آپ نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ نزل بے روح الامین علی قلبے کا، میرے حبیب میں نے وحی کے ذریعے آپ کے قلب پر قرآن کو نازل کیا، الفاطمہ تو قلبی، اور فاطمہ میرا قلب ہے، میں نے فاطمہ کو قرآن سمجھ کر استقبال کیا ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ پتا چلا قلب رسول ہے اصل قرآن، قلب رسول ہے اصل قرآن۔ اور میرے مولا علی نے کوفے کے منبر پر کہا تھا کہ انا حاکم علی قلب محمد، میں محمد کے قلب کا حاکم ہوں۔ رسول نے ام المومنین سے کہا تھا کہ میں بطول کے لیے اسی لیے اٹھتا ہوں کہ یہ وجود قرآن ہے، یہ حقیقت قرآن ہے، قرآن میرے قلب پہ نازل ہوا تھا اور فاطمہ میرا قلب ہے۔ اور میرے مولا علی نے کوفے کے منبر پر کہا تھا کہ میں محمد کے قلب کا حاکم ہوں، میں محمد کے قلب کا حاکم ہوں، میں محمد کے قلب کا حاکم ہوں۔ تو ایک کھڑا ہو گیا اور کہا، یا علی کیا کہتے ہو؟ تو میرے مولا نے کہا، میں نے سچ تو کہا ہے، کیا فاطمہ محمد کا قلب نہیں اور میں فاطمہ کا حاکم نہیں؟ یہاں سے میرے بھائی پورا نتیجہ یہ نکلا، پورا نتیجہ کہ بطول ہے کیا؟ نبوت فاطمہ پہ نازا، رسالت فاطمہ پر قربان۔ پوری توجہ، نبوت فاطمہ پہ نازا، رسالت فاطمہ پر قربان، امامت فاطمہ کی چھایا، شرافت فاطمہ کا ہار، سیادت فاطمہ پہ نثار، عصمت فاطمہ کی زر خرید، طہارت فاطمہ کی مرید۔ نبی فاطمہ کا، نبی فاطمہ کا، نبوت فاطمہ کی، رسول فاطمہ کا، رسالت فاطمہ کی، امام فاطمہ کا، امامت فاطمہ کی، ارے ولی فاطمہ کا، ولایت فاطمہ کی، ارے خود خدا فاطمہ کا، پوری خدائی فاطمہ کی۔ بھائی ہاتھ بلند کرے، نعرہ حیدری۔ بس قبلہ، ایک چھوٹا سا خطبہ پڑھ کر میں اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں۔ پوری توجہ، ایک چھوٹا سا خطبہ پڑھ کر میں اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں، اور کتاب کا نام ہے شرائع الاسلام۔ شرائع الاسلام کتاب کا نام ہے، کیونکہ آپ سب کو پتا ہے ابھی غدیر کا دن تھا، وہ ابھی 3-4 دن پہلے غدیر کا دن تھا، وہ گیا ہے۔ تو بس ایک چھوٹا سا خطبہ پڑھ کر میں اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں، اور کتاب کا نام ہے شرائع الاسلام۔ جب غدیر میں رسول نے 5 گھنٹے کا خطبہ دیا تو اس کے بعد رسول نے فرمایا، امر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایو ازنا یوم الغدیر ویضاف شہادت بالولایت علی ابن ابی طالب۔ جب غدیر میں رسول نے 5 گھنٹے کا خطبہ دیا تو اس کے بعد رسول نے فرمایا، ابو ذر اٹھو، آذان دو، اور آج آذان میں علی کی ولایت کا اعلان کرو۔ رسول نے حکم دیا، ابو ذر اٹھو، آذان دو، اور آج آذان میں علی کی ولایت کا اعلان کرو۔ تو میرے بھائی جیسے ہی صحابہ نے سنا نا تو بھاگتے ہوئے آئے
اور سائیں مرید علی شاہ سائیں ان کو بھاگنے کا بڑا شوق تھا، چاہے غدیر کا میدان ہو یا جنگ کا میدان ہو ان کو بھاگنے کی پڑ جاتی تھی۔ تو جیسے یہ رسول نے کہا نا تو صحابہ بھاگتے ہوئے آئے، کہا یا رسول اللہ یہ کیا، یہ آپ کی رسالت کے بعد علی کی ولایت کہاں سے آ گئی؟ اب سنو ان جملوں کو غور سے سنو، رسول نے صرف 2 جملے کہے۔ رسول نے کیا کہا؟ فَفِي مَا نَحْنُ، اگر علی کی ولایت نہیں تو باقی ہم میں ہے کیا؟ اگر ہم میں علی کی ولایت نہیں تو باقی ہم میں ہے کیا؟ یعنی رسول نے اپنے کو بھی شامل کیا کہ ہم میں ہے کیا، تم میں نہیں، ہم میں ہے کیا۔ اور سندھ والوں سر اٹھانا، آج رسول نے عالم غدیر میں بتا دیا کہ جس اسلام میں علی نہیں اس اسلام میں کچھ نہیں، جس دین میں علی نہیں اس دین میں کچھ نہیں، جس اقامت میں علی نہیں اس اقامت میں کچھ نہیں، جس شریعت میں علی نہیں اس شریعت میں کچھ نہیں، جس آذان میں علی نہیں اس آذان میں کچھ نہیں، جس کلمے میں علی نہیں اس کلمے میں کچھ نہیں، اور جس نماز میں علی نہیں اس نماز میں کچھ نہیں۔